آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، قلعہ لاہور کی شاندار عمارتوں اور محلات کو تو ہم سبھی جانتے ہیں نا، لیکن آج ہم اس کے ایک ایسے حصے میں چلنے والے ہیں جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے بالکل غائب رہا۔ کالے برج کے عین نیچے ایک ایسے پراسرار تاریخ دفن ہے جس پر صدیوں کی دھول جمی تھی، اور یقین کریں یہ کوئی عام تہخانے نہیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دراصل زیر زمین قید خانے تھے، اور انہیں اس ہولناک انداز میں بنایا گیا تھا کہ جو ایک بار اندر گیا سمجھے اس کا باہر آنا تقریباً ناممکن تھا۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر اس عالی شان قلعے کے کالے برج کے نیچے چھپا کیا ہے؟ اگر آپ پائی باغ کے سرسبز باغات کی طرف قدم بڑھائیں تو وہاں سے ایک راستہ سیدھا کالے برج کی طرف جاتا ہے۔ وہیں ایک بہت ہی بھاری جیل نما دروازہ موجود ہے جو دیکھتے ہی یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ کسی عام کمرے کا نہیں بلکہ ایک انتہائی تنگ اور تاریک زیر زمین دنیا کا راستہ ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے کچھ ادوار میں ان قید خانوں کو باقاعدہ زندہ قبروں کا نام دیا گیا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہ محض ایک نام نہیں ہے بلکہ اس خوفناک ماحول کی بالکل سچی عکاسی ہے۔ جیسے ہی وہ بھاری دروازہ کھلتا ہے نا تو نیچے کی طرف جاتی ہوئی انتہائی تنگ اور تاریک سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور ہر قدم کے ساتھ گھٹن کا احساس بس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس پوری زیر زمین دنیا کو ہم 3 مختلف حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لیول 2 جسے آپ بھول بھلیا کہہ سکتے ہیں، پھر لیول 1 جو خالصتاً نفسیاتی اذیت کی جگہ تھی، اور سب سے آخر میں لیول 0 یعنی ایک تاریک ترین گہری کھائی۔ تو شروعات کرتے ہیں لیول 2 سے، یعنی بھول بھلیاں۔ یہاں قدم رکھتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ صدیوں پرانی کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ تنگ سیڑھیاں اترنے کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ انتہائی گھٹن زدہ ہے۔ یہاں کوئی بھی راستہ سیدھا نہیں جاتا، قدم قدم پر ایک نیا موڑ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ راہداریاں اس قدر پر اسرار ہیں کہ یہ اچانک مڑتی ہیں اور کسی اور ہی کمرے میں جا نکلتی ہیں۔ دیواروں پر شمعدان رکھنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ذرا تصور کریں جب ان تاکچوں میں مدھم سی روشنی جلتی ہوگی تو قیدیوں کے سائے ان دیواروں پر کیسا خوفناک منظر پیش کرتے ہوں گے۔ یہ پورا ڈھانچہ انسان کو مکمل طور پر بے سمت کر دیتا ہے، جہاں سے فرار ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک دوہری اذیت کا پہلو بھی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف کو انتہائی تنگ اور چھوٹے سیل تھے جہاں انسان کو شدید جسمانی گھٹن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن دوسری طرف دیواروں میں چھوٹے ہوادان اور جالیاں بنی ہوئی تھیں جن سے باہر آزاد بہتا ہوا دریائے راوی صاف نظر آتا تھا۔ سوچیں ذرا، آزادی کو اتنے قریب سے دیکھنا مگر اسے پا نہ سکنا، یہ قیدی کے لیے ایک بہت ہی شدید نفسیاتی اذیت تھی۔ مزید نیچے چلتے ہیں لیول 1 کی طرف۔ یہ منزل انسان کے ذہن کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ کوئی عام قید خانہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ کا میدان تھا۔ یہاں آ کر معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر جھوٹی محرابیں اور ایسے راستے بنائے گئے ہیں جو بظاہر کھلے نظر آتے ہیں لیکن تھوڑا آگے جا کر بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف قیدی کو نا امید کرنے کا طریقہ نہیں تھا بلکہ ایک زبردست دفاعی حکمت عملی بھی تھی۔ اگر کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرتا یا خدا نہ خواستہ کوئی دشمن اندر گھسنے کی جسارت کرتا تو وہ انہی بند راستوں میں بری طرح الجھ کر رہ جاتا۔ اب اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لیول 1 صرف قید خانہ نہیں تھا، یہ ایک کثیر المقاصد شاہکار تھا۔ راستے اتنے تنگ ہیں کہ ایک وقت میں بس 1 یا 2 لوگ ہی گزر سکتے ہیں، جو کہ دفاع کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قدیم چونے کے بنے ہوئے باقاعدہ غسل خانے اور نکاسی آب کا ایک ایسا زبردست نظام ملا ہے جس کا پانی سیدھا دریائے راوی میں گرتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں لوگوں کو لمبے عرصے تک قید رکھنے کا پورا انتظام موجود تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس عمارت کے سب سے گہرے اور تاریک ترین حصے میں، لیول 0 گہری کھائی۔ یہ حصہ اتنی زیادہ گہرائی میں ہے کہ آج بھی یہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر لیول 0 کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں امید خود اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ یہاں روشنی کی ایک کرن، ہوا کا ایک جھونکا تک نہیں آ سکتا۔ جو شخص ایک بار اس اندھیرے میں دھکیل دیا گیا، سمجھے اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب ظاہر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں رکھا کسے جاتا تھا، تو جان لیں کہ یہ خوفناک ترین حصہ عام مجرموں کے لیے بالکل نہیں تھا۔ لیول 0 خاص طور پر شاہی خاندان کے اپنے قریبی رشتہ داروں، ان شہزادوں جنہیں تخت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا، یا سلطنت کے سب سے بڑے دشمنوں کے لیے تھا۔ یہ ان VIP باغیوں کی آخری آرام گاہ ہوا کرتی تھی جنہیں زمین کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے غائب کرنا ہوتا تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو مختلف حکمرانوں نے اس جگہ کا بھرپور استعمال کیا۔
جدید شواہد بتاتے ہیں کہ اس کی بنیادیں جہانگیر یا شاہجہان کے دور میں رکھی گئیں۔ بعد میں سکھ دور کے اندر رنجیت سنگھ نے اپنے باغی سرداروں کو انہی تہہ خانوں میں پھینکا جو پھر کبھی زندہ باہر نہیں آئے، اور پھر جب انگریز آئے تو ان افسران نے ان خوفناک راہداریوں کو دیکھ کر انہیں فوراً زندہ قبروں کا نام دے دیا۔ تاریخ سے تھوڑا ہٹ کر آئیے اس اندھیرے کی انجینئرنگ پر بات کرتے ہیں۔ اس کی وسعت سچ میں حیران کن ہے۔ ماہرین کے مطابق اس عمارت کی بنیادیں تقریباً 60 فٹ گہرائی تک جاتی ہیں۔ 60 فٹ! دراصل یہ حصہ ابتدا میں صرف قید خانے کے لیے نہیں بلکہ قلعے کی بنیادوں کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں دریائے راوی بالکل قلعے کی دیواروں کے ساتھ سے بہتا تھا، تو یہ گہری بنیادیں دریا کے بے پناہ دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کھڑی کی گئی تھیں۔ اور اب تک کی دریافت کے مطابق اس تاریک بھول بھلیاں کے اندر کم از کم 33 مختلف کمرے اور سیلز مل چکے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انہی پیچیدہ راہداریوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اس کے سائز کا اندازہ لگائیں۔ یہ تہخانے 4 مختلف لیولز پر 7830 مربع فٹ کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ اعداد و شمار خود بولتے ہیں کہ زیر زمین یہ کس قدر بڑا نیٹ ورک بچھایا گیا تھا۔ لیکن صدیوں کے اس اندھیرے کے بعد بلاخر اب ان سایوں میں روشنی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ جدید بحالی کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ سال 2023 میں والٹ سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ نے مل کر ان تہخانوں کی صفائی کا ایک انتہائی مشکل کام شروع کیا۔ کھدائی کے دوران وہاں صدیوں پرانا ملبہ تھا، سانس لینا محال تھا، مزدوروں کو گھٹن کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور ہاں، مقامی سطح پر ان قید خانوں کے حوالے سے آسیب اور ڈراؤنی آوازوں کی کہانیاں تو مشہور تھیں ہی، تو جسمانی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے یہ ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ اب مستقبل کا کیا پلان ہے؟ اب تک اس کا تقریباً 25% حصہ مکمل طور پر بحال کیا جا چکا ہے۔ لائٹس لگ گئی ہیں، وینٹیلیشن کا انتظام ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ دسمبر 2025 میں اسے پہلی بار عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ جگہ بہت حساس ہے، اس لیے صرف 10 سے 15 افراد کے گروپس کو ہی گائیڈ کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ ریسرچرز و تاریخ دانوں کے لیے الگ جگہ مخصوص کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ ان تاریک راہداریوں اور زیر زمین قید خانوں کو جاننے کے بعد میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا قلعہ لاہور واقعی محض اینٹوں اور پتھروں سے بنی کوئی پرانی یادگار ہے، یا پھر یہ ایک ایسی زندہ داستان ہے جس کے سینے میں نہ جانے اور کتنے راز دفن ہیں جو آج بھی دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔